کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے تو تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہر کاریگر جو کار انجام دیتا ہے، جو کوئی ایجاد وہ بناتا ہے، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بلا مقصد کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا جاتا، کوئی ایجاد نہیں کی جاتی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد پیش نظر رکھ کے پھر اسے بنایا جاتا ہے۔ کبھی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس پر بھی غور کریں کہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ یہ جو چند سالہ امتحان میں میں اور آپ ڈالے گئے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کون سی حکمت اللہ کے پیش نظر ہے؟ بے شمار حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ نفی لا اور ما سے کلام ہو رہا ہے، یعنی نفی اور اثبات دونوں سے کلام کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی جن کو تخلیق نہیں کیا، میں نے انسانوں کو نہیں بنایا، نفی ہے۔ آگے فرمایا الا، مگر میں نے کیوں بنایا ہے؟ الا لیعبدون، فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کس چیز کے لیے بنایا ہے؟ یہ جو نفی اور جمع سے، نفی اور اثبات سے کلام کیا جا رہا ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اپنی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے 50 سال زندگی گزاری ہے تو میں 2 کروڑ نہیں جمع کر سکا، میں 4 کوٹھیاں نہیں بنا سکا، میں کوئی اچھی لگژری گاڑیاں نہیں خرید سکا، یا میں فیکٹریاں نہیں لگا سکا۔ میں ایک طالب علم ہوں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس پر پریشان نہ ہو کہ میں 2 کروڑ نہیں جمع کر سکا۔ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں نا کہ میں 4 کوٹھیاں نہیں بنا سکا، اربوں روپیہ نہیں کما سکا، اللہ نے آپ کو اربوں کے لیے نہیں بنایا، کروڑوں کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے بنایا ہے تو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارا مطمع نظر کیا ہے کہ میرے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر توجہ کریں تو میری ساری گفتگو کا نچوڑ میں آغاز میں عرض کر رہا ہوں، روپے پیسے سے دوائی خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر تو پیسے سے شفا خریدی جا سکتی ہوتی، کوئی امیر زادہ مرتا ہی نہ، سکندر یونانی نہ مرتا اگر روپے پیسے سے شفا خریدی جا سکتی ہوتی۔ روپے پیسے سے کتابوں کی لائبریری تو بنائی جا سکتی ہے، علم نہیں خریدا جا سکتا۔ روپے پیسے سے 2 لاکھ کا بیڈ خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میں کتنے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو وظیفے مانگتے ہیں، گھر میں 2 لاکھ کا بیڈ ہے پر سونے والا نیند کی گولیاں کھا کے سو رہا ہے۔ لوگ سنگ مرمر کے محل میں زندگی گزارتے ہیں، گھر میں سکون نام کی چیز کوئی نہیں۔ لوگ لگژری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، گاڑی تو 1.5 کروڑ کی ہے پر جو گاڑی میں بیٹھا ہے اس کی اپنی زندگی پریشانیوں میں الجھی ہوئی ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اللہ نے ان چیزوں میں سکون نام کی چیز رکھی کوئی نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب خبردار ہو جاؤ، اگر دلوں کا سکون ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہمیں اللہ نے کروڑوں روپے کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ یہ الگ مضمون ہے کہ رزق حلال بھی تو عبادت ہے۔ یہ کمیونزم کی سوچ ہے کہ آپ لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت خانے تک ہی عبادت ہے، معاشرہ انسانی ہے تو قانون بھی انسانی ہوگا۔ اسلام کہتا ہے جو دنیا چھوڑ کر مسجد میں آ کر عبادت کر رہا ہے وہ بھی نوافل پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت وہ بھی کر رہا ہے، اور جو بازار میں بیٹھا شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کر رہا ہے، عبادت وہ بھی کر رہا ہے۔
جو مسجد میں آ کر قرآن کھول کر زیارت کر کے پڑھ رہا ہے عبادت وہ بھی کر رہا ہے، اور جو گھر بیٹھا ماں باپ کو محبت سے دیکھ رہا ہے عبادت وہ بھی کر رہا ہے۔